آئے جس میں اللہ نے صالحان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم ایسے انسان کو اپنا حاکم کو سرپرست اور مولا یا امام یا حاکم یا رہنما نہ بنانا کہ جس کے اوپر اللہ نے غضب نہ کیوں؟ اس لیے جس پر اللہ کا غضب ہو جاتا ہے وہ آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آخرت کے اجر و ثواب سے محروم ہو گیا تو گویا کہ اب اس کی قسمت میں عذاب الہی ہے، تمہاری جہنم ہے، جنت کا اور جانے کا اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ افراد وہ ہیں کہ جو اصحاب رسول سے قبر میں رہنے والے افراد سے جس طرح کے کافی لوگ مایوس ہوتے ہیں، اسی طرح سے یہ افراد بھی اپنے آخرت کے اجر و ثواب سے یہ ترجمہ کا میں آپ کے خدمت میں برابر عرض کر رہا ہوں، لیکن ہمارا جو تعلق ہے یہ فرش اللہ کا ظاہری اعتبار سے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن کیا انہیں ایسی ہی موت آئی ہے جیسے ہم کو موت آتی ہے، یا ان کی موت میں اور ہماری موت میں فرق ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو اپنے تخلیق کو سمجھنا ہوگا، یہ سمجھنا ہوگا کہ موت کا خلق ہوئی ہے، یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ حیات کا خلق ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جو سمجھیے ایک کمپنی نے ایک گاڑی تیار کی، جب گاڑی تیار ہو جاتی ہے تو اب دوسرے افراد اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں، جب تک کہ گاڑی نہ بن جائے، تیار نہ ہو جائے یا مکان یا کوئی چیز، اس وقت تک کوئی دوسرا اس کا مالک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں، جب وجود نہیں تو اس کا کوئی ملکیت بھی نہیں ثابت ہو سکتی، لیکن جب وجود میں آ جائے گی تو اب اس کے لیے ملکیت کا ثابت ہو سکتی ہے، جو قیمت دے گا اس کی ملکیت وہ مالک بن جائے گا۔ لیکن انسانی محترم مجھے یاد کرنا ہے کہ جن افراد کی ہم عزاداری کرتے ہیں یا جن افراد کے جن حضرات کے حکم سے ہم عزاداری کا فرش بچھا کر ہم اپنے حسین مناتے ہیں، ان افراد کی موت کیسی ہے، ان معاشرات کی حیات ہے۔ ہمیں مسلمانوں سے یا ملک سے یا آپ سے ہمیں کوئی مطلب واسطہ نہیں، لیکن ہمیں جو مطلب ہے سب سے پہلے اللہ سے، اللہ کے بعد رسول سے، رسول کے بعد ائمہ اطہار علیہ السلام سے۔ ہمارا دین کا انحصار انہی تین پر ہے، ان تین پر ہمارے ایمان کا انحصار ہے۔ آپ کہیں گے ہمارا اصول دین تو 5 ہے، میں کہوں گا اصول دین 5 ضرور ہے، لیکن انہی 3 سے منحصر ہے۔ اللہ ایک ہے، لیکن اللہ ایک ہونے کا بھی تو ثابت ہوگا اللہ کا آج، جب اللہ کو ہم مان لیں گے، جب اللہ کو اللہ مان لیں گے تب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ وہ عادل ہے، اسے عادل بھی مان لیں۔ پھر جب اس کو عادل مان لیا تو اب ہمارے اوپر یہ بھی واجب ہے، چونکہ اس نے بندوں کو خلق کر دیا، اور خلق کرنے کے بعد وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
اب اے اللہ تو نے ہم پر عبادت کو تو واجب قرار دے دیا کہ ہم عبادت کریں، کیا جس طریقے سے، جس مرضی سے، جس طور طریقے سے، جیسے بھی ہم عبادت کریں، کیا وہ عبادت اللہ قبول کر دے گا؟ اللہ کہتا ہے ایسا بھی نہیں، بلکہ جیسا میں نے حکم دیا ہے ویسی عبادت کر، اور جب عبادت کا حکم کرو تب عبادت کر، اگر عبادت سے مت روک لوں تب رک جانا، اور کہے اگر نہیں میں عبادت کرتا ہوں دوسری عبادت نہیں کروں گا، تو بھی اللہ کہتا ہے مجھے ایسی عبادت قبول نہیں، کیونکہ شیطان ہر وقت نبوات میں تو نہیں رہتا تھا، دنیاوی امور میں تو نہیں رہتا تھا۔ اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، شیطان نے سجدے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے اپنی بارگاہ سے انکار کیا۔ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ عبادت تو کرو، لیکن جب میں کہوں عبادت کو تب عبادت کرو، اور جیسی عبادت کو کرو ویسی عبادت کرو، تو میری بارگاہ میں عبادت قبول ہوگی، ورنہ تمہاری مرضی سے عبادت قبول نہیں ہوگی۔ نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، نماز دوسرے حضرات بھی پڑھتے ہیں، ایک نماز جو ہے آپ بول کے پڑھتا ہے، دوسرا کہتا ہے یہاں بات کے یہاں بات کے یہاں بات کے پڑھ لیجیے گا۔ بھیا نماز انہوں نے بھی پڑھی ہم نے بھی پڑھی، جس کی نماز رسول جیسی ہوگی، توجہ چاہتا ہوں، جس کی نماز رسول جیسی ہوگی اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، جس کی نمازیں اپنوں جیسی ہوگی تو ان کی نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ کہتا ہے ہم نے عبادت کی آپ کو پرواہ کیا ہے، تو اللہ کی عبادت ویسے کرنی ہے جیسے اللہ کا رسول ہم سے بتائے گا۔ تو رسول کا آنا واجب کا سلام پڑھ دیجیے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جنوں انس کو نہیں خلق کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت ایسی کرنی ہے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے، جب عبادت ہوگی ورنہ عبادت نہیں ہوگی۔ فرزان محترم میں عرض کر رہا تھا کہ توحید اصل میں ہمارے بات کر رہے ہیں تین چیزوں پر، اللہ کی توحید پر، اللہ ہونا چاہیے، رسالت اور امامت، یہ تین چیزیں ہیں، اسی سے توحید کی ہے چلتی ہے، توحید سے ہے عدالت چلے گی، عدالت کے بعد ہے نبوت ہے، نبوت کے بعد امامت ہے، امامت کے بعد قیامت ہے۔ قیامت تو اس جگہ کا نام ہے کہ جہاں پر جو آپ نے یہ 60-70 سال کی زندگی گزار کر جیسا عمل کیا ہوگا ویسا اس کی جزا مل جائے گی، اچھا کیا ہوگا تو جزا ملے گی، برائیاں کی ہوگی تو سزا ملے گی، یعنی قیامت تو سزا کی جگہ ہے، جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں جو عرض کر رہا تھا یہ تھا کہ جو ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ عزاداری جن کی کر رہے ہیں، حضرت حسین کی شہداء کربلا کی، یہ ان کی حیات کیسی ہے، ان کی زندگی کیسی ہے۔ میں نے مثال کی تھی کہ پہلے قاری بنتی ہے باہر کے دوسرے مالک ہو سکتے ہیں، اب دنیا کا پروردگار عالم نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، بہت توجہ کے ساتھ سننا، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ وہ ہے کہ جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے۔ بادشاہت کا ترجمہ نہیں کر اللہ ملک کا مالک ہے، ایک قبضے قدرت میں ہے اس کے، یہ دنیا بھی اس کے قبضے میں ہے، وہ دنیا بھی قبضے قدرت میں ہے۔ اس دنیا سے پہلے جس دنیا میں ہم رہ کر ذرات کی شکل روح جہاں کی ہماری، وہ دنیا بھی اسی کے قبضے میں تھی، یعنی سارے جہاں کا مالک یہ دنیا ہوئی، پہلی دنیا اور آنے والی دنیا ہو، اس کا جو ہے مالک اللہ ہی ہے۔ اللہ کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، جس نے حیات کو بھی خلق کیا ہے۔ اور سمجھ میں آیا کہ موت بھی خلق ہوئی ہے، موت بھی خلق ہوئی ہے، حیات بھی خلق ہوئی ہے، یعنی نہ موت ایسا نہیں ہے کہ موت خلق نہ ہوئی ہو، موت بھی پیدا ہوئی ہے، حیات بھی پیدا ہوئی ہے۔ اب اپنے موت کے بارے میں کہیں نہیں ملتا، کوئی جھوٹی سے جھوٹی راوی، جھوٹے سے جھوٹا راوی آگے آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اللہ نے سب سے پہلے موت کو خلق کیا ہے یا سب سے پہلے حیات کو خلق کیا ہے۔ جہاں حدیث ملے گی یہی
نور خلق ہوا، میرے نور کے ساتھ علی کا نور خلق ہوا، علی کے نور کے ساتھ باقی 11 اماموں کا نور خلق ہوا، یعنی ہم 14 کا نور ایک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت بعد میں خلق ہوئی، اہل بیت کا نور پہلے خلق ہوا ہے۔ موت بعد میں خلق ہوئی ہے، اہل بیت کا نور خلق پہلے ہوا ہے۔ موت اور حیات بعد میں خلق ہوئی ہے، اہل بیت کی خلقت بعد میں پہلے ہوئی ہے۔ یعنی اب کہا جائے اہل بیت کے لیے وہ موت نہیں جو اہل بیت کی خلقت کے بعد ہوئی ہو، اہل بیت کے لیے وہ حیات نہیں جو اہل بیت کی حیات کے بعد خلق ہوئی ہو۔ بھائی ان کی کوئی حیات کیا ہے؟ ان کی حیات وہی حیات ہے جیسے کہ اللہ کہتے ہیں اللہ اپنی کیا لا یموت، میں ایسا زندہ ہوں جس کے لیے موت نہیں ہے۔ پر ایزان محترم اللہ کی اور اہل بیت کی حیات میں اور لا یموت ہونے میں فرق اتنا ہے کہ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ سلام مانا کہ جس موت سے ہم مرتے ہیں وہ موت ہم کے لیے نہیں، جس حیات سے ہم زندگی گزارتے ہیں وہ حیات ہم کے لیے نہیں۔ اگر وہی حیات ہم کے لیے ہوگی تو پھر مولائے کائنات کا یہ فرمانا کہ میں نے آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک انبیاء کی چھپ چھپ کر مدد کی ہے، چھپ چھپ کر مدد کی ہے، اور نبی کریم کی کھلا طور پر یعنی دنیا میں آنے کے بعد مدد کی ہے۔ بھائی مدد کو کرتا ہے جو زندہ ہوتا ہے، مدد کو کرتا ہے جس کے قبضے میں چلنا پھرنا ہوتا ہے، جس کے قبضے میں قدرت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، حیات ہوتی ہے۔ پر ایزان محترم جبھی تو مولائے کائنات نے فرمایا ہے، کیا فرمایا کہ نوح کو میں نے بچایا ہے، ابراہیم کو میں نے آدم نمرود سے بچایا، اور عیسیٰ جو ہے جب وہ عیسیٰ جو تھے جماعت پر قبضہ ہے الزام لگ رہا تھا، کوئی موسیٰ عیسیٰ نہیں بول رہا تھا، لہنے میں تھا جو جناب عیسیٰ کو بچا رہا تھا۔ صلوات محمد اہل بیت کی موت اور دنیا والوں کی موت الگ ہے۔ اب تاریخ کو پڑھیے گا، علماء کرام بہت سارے افراد ایسے ہیں جن میں آیت اللہ مراشی بہت پائے پیارے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک قاضی نور اللہ شستری ہوتے ہیں جن کا مزار آگرہ میں ہے۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کتاب لکھی احقاق الحق، جس کے جرم میں وہ شہید کر دیے گئے، اسی کی تعلیقہ لگائی، اسی کی شرح کی آیت اللہ مراشی۔ آیت اللہ مراشی کے متعلق یہ مدعا ہے کہ یہ کل ذہن کو پڑھا کرتے تھے لیکن سبق یاد نہیں ہوتا، تو اس کو احباب نے ان کو تانا دینا شروع کر دیا کہ تمہاری بس کی بات نہیں ہے، یہ درس سے پڑھنا، یہ درس سے اصول فقہ پڑھنا، یہ فلسفہ پڑھنا، یہ منطق پڑھنا، یہ حدیثوں کو ذہن میں رکھنا تمہاری بس کی بات نہیں ہے۔ استاد نے بھی طرز کر دیا، لیکن جس کا لگاؤ اہل بیت سے ہوتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔ اب یہ میں نے کہا کہ خاموشی کے ساتھ نجف اشرف سے اٹھے اور پیدل خرامہ خرامہ چلتے ہوئے ذریعہ امام حسین پر پہنچے۔ وہ ذریعہ امام حسین پر جیسے ہی پہنچے تو دیکھا کہ ذریعہ کے اوپر جو افراد زیارت کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ذریعہ بنی ہوتی ہے اور ذریعہ کے اوپر گلدستے ہوتے ہیں، اس گلدستوں کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے بادشاہ اپنے تخت کو پر بیٹھا ہوتا ہے وہ دربار سجائے ہوئے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے آیت اللہ مراشی کو آتے ہوئے دیکھا کہ مراشی کیسے آنا ہوا؟ تو مولا چاہا تھا آپ تو سب جانتے ہیں، آپ کے باپ کے دربار سے آیا، لوگوں نے تانا کیا ہے، مستحق کو دل تنگ ہو گیا، پریشان ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر آیا۔ اچھا کہ اب قریب آیا، پریشان نہ ہو۔ اب تو قریب گیا، ایک
हर लटका इमाम हुसैन ने अपने जरिए से हाथ बढ़ा कर दिया और कहा ये दे लीजिए, खा लीजिए। अब ये खाने के बाद वापस हुए तो पूरे जहान का इल्म सवाल करने वाला आवाज से मैंने ये वाकया इसलिए पढ़ा है क्योंकि मैं याद करना चाहता हूँ हमारी हयात और है, उनकी हयात और है, क्योंकि उनकी खिदमत हयात की खिदमत से पहले हुई है, उनकी मौत की खिदमत से पहले उनकी हयात हुई है। तो लिहाजा हमारी जैसी मौत उनकी नहीं, तो लिहाजा जैसे मौला ने उसको दिया और रोशन दिमाग हो गया, तमाम अहादीस, तमाम तफासीर, तमाम जो है के उसूल अपने तमाम जहन में उतर गए। अब फिर वापस आने के बाद हम जो दर्स में बैठे, उस्ताद बैठा हुआ मिंबर पे दर्स दे रहा था, उधर सवाल जवाब हो रहे थे। आयतुल्लाह मारशी खड़े होकर कहते हैं, उस्ताद क्या मुझे भी इजाजत है तो तुम खड़े होकर सवाल करो। उस्ताद ने कहा कि हाँ, जो तुम सवाल करना चाहते हो सवाल करो। इधर सवाल करने के लिए खड़े हुए तो आयतुल्लाह मारशी ने कहा, उस्ताद जी आपने 15 मिनट का दर्स दिया है और 15 मिनट में इतनी 15 ये गलतियां आपने कर दी हैं। फला किताब में ये लिखा हुआ है, फला किताब में ये लिखा हुआ है, फला किताब में ये लिखा हुआ है। एक मरतबा उस्ताद ने कहा, अच्छा ये बता दे तू गया कहाँ था, कहाँ गया था, कि तू इतने एतराज पर जवाब दिया, इतने उसूल के साथ गया, फला किताब में लिखा, अब तक तो तेरी समझ में नहीं आता था नाज क्या है, मर्दा क्या हिसाब था, पता तो सही। उसने कहा था मैं उस्ताद के हाथ से जाकर हुसैन के दरबार में पहुंचा, हुसैन ने मुझे कन दी, उसका कन का खाना था, सारे दिमाग में मेरा इल्म उतर आया है। तो भाई सारे मोहतरम आता वो मानता है जो जिंदा होता है। चलो आपका मोहम्मद बस आपकी खिदमत में जो आपका अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भाई ने कहा था और भाई ने जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलातो वस्सलाम को मैं ज़्यादा फजाइल तो नहीं बयान कर सकता, लेकिन चंद चीज़ें मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सबसे पहले मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम विलादत में ही जनाबे अबू तालिब का ईमान पोशीदा आने दादा में पैदा हुए, इसको तो लोग कह सकते हैं इत्तेफाक है कि पैदा हुए, लेकिन मैं सारी विलादत का तस्करा नहीं करूँगा क्योंकि वक्त पर देखना तक पहुँचना है। मुझे दो शेरों से जनाबे अबू तालिब के खिलाफ फैसला कोई बयान करना है और उसी तरह अपने मकसद को आपके हवाले करना। आपने देखा होगा कि इस वक्त इस दुनिया में हर मजहब वालों ने अपने हिसाब से हॉस्पिटल बनाए, इबादत गाहें भी बनाई है, अहले उम्मत ने मंदिर बनाए, मुसलमानों ने मस्जिदें बनाई, शान हैदराबाद में जहाँ मस्जिद बनाई है मुसलमान बारगाह भी बनाए, और क्रिश्चियन में भी सब इबादत गाहें। लेकिन एक हर इबादत गाह में उसी एक का आदमी जाता है और इबादत कर लेता है। लेकिन ये हॉस्पिटल जो बनाए हैं, जितना अस्पताल हॉस्पिटल मरीज जाते हैं, बच्चों की विलादत होती है, बच्चों की विलादत के लिए कोई खातिर जाती है तो महानों मजहब में पूछा जाता है मजहब पाए तो मजहब के बाद दी जाती है, बच्चे की विलादत होती है, बच्चे की विलादत होने के बाद जिसका बच्चा होता है उसके हवाले करा, जो दवाई वगैरह की जरूरत होती है उसे दवाई दे दी और आ गए। लेकिन क्या कभी आपने ये देखा है कि जिस अस्पताल में बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे को लेकर अस्पताल के हेड मास्टर के पास या हेड डॉक्टर के पास जाते हो कि जनाब हमारा बच्चा आपके हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, लिहाजा इस बच्चे का नाम रख दीजिए।
کوئی نہیں کہتا نا، کوئی نہیں، اپنے اپنے گھر آتے ہیں اپنے مذہب میں جو ہے کہ کیا کرتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں۔ اب جناب ابو طالب علیہ السلام کی بات سنیں، خدائے کائنات علی بن ابی طالب خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے۔ ام فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر بیت الشرف آئی، یعنی ابو طالب کے گھر آئی، عمران کے گھر آئی، استقبال رسالت نے کیا، ساری چیزیں چھوڑ رہا کہ کیسے استقبال ہوا، کیسے قرآن کی تلاوت کی، کتابوں کی تلاوت کی، تمام چیزیں چھوڑ دی، لیکن میں جو آ رہا ہوں اس منزل پر جناب ابو طالب کے گھر لے کر آئی بیٹے کو فاطمہ بنت اسد۔ جناب ابو طالب نے بیٹے کو دیا اور لینے کے بعد آئے واپس خانہ کعبہ، توجہ چاہتا واپس خانہ کعبہ آئے، اور خانہ کعبہ آنے کے بعد کہا یا رب، توجہ چاہتا یا رب ذل قصد الدجا والقمر البرق المضيء فجر لنا فی اسم حکمک۔ جناب ابو طالب کہہ رہے ہیں اے راتوں کو روشن کرنے والے اللہ، میرے اس بیٹے کا نام تو مجھ سے بتا کہ تیری حکمت میں، تیری مشیت میں تو نے میرے اس بیٹے کا کیا نام رکھا ہے، کیا نام رکھا ہے تو خود بتا۔ یعنی جناب ابو طالب اپنے توحید کو خالق کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، دنیا والوں کو بتا رہے ہیں ابھی رسول جو ہے 10 سال کے بعد اعلان رسالت کریں گے، 10 سال کے بعد مدینے کی گلیوں میں کہیں گے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور آپ پا جاؤ گے۔ لیکن ابو طالب ہے جو 10 سال پہلے ہی آ کر اللہ کی توحید کا اقرار بھی کر رہا ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ صلوات ابو طالب آئے اور آنے کے بعد کہا پروردگار نام پیش کرتے، دنیا والے نام نہیں پوچھتے کسی اور گھر والے تھے، لیکن اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس سے پہلے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں ابو طالب کے گھر میں، لیکن ابو طالب نے کسی سے کبھی نہیں آ کر کہا پروردگار میرا بیٹے کا پیدا ہوا نام رکھ دے۔ لیکن علی پیدا ہوا تھا اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو اللہ ہی سے نام پوچھنے آیا، تو آیا کہ چونکہ تیرے اپنے گھر میں پیدا کیا ہے تو اپنا نام بھی بتا، اپنی بارگاہ سے نام بھی بتا۔ نام بتایا گیا، اب کیا کہتا ہے قصصتما، ابھی یہ اشعار پڑھے تھے جناب ابو طالب نے، تو اس کے فوراً بعد میں علی بن ابراہیم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ سبھی اشعار ابو طالب کے پورے نہ ہوئے تھے کہ ایک تحقیق پر لکھا ہوا شعر آیا قصصتما بالولد السکین والطاہر والمنتجب والرسیم واسمہ من اسم علی واسمہ من اشتقا من علی۔ کہتا ہے جواب یہ آیا اے ابو طالب، اگر تم نے مجھ سے اپنے بیٹے کا نام پوچھا ہے تو اس کا نام میں نے، اس بچے کا نام رسی بھی رکھا ہے، اس بچے کا میں نے نام طاہر بھی رکھا ہے، اس بچے کا میں نے نام جو ہے مرتبہ بھی رکھا ہے، طاہر رکھا ہے۔ تو بتا رہا ہے آیت تطہیر کا مستاق ہے، مصطفیٰ رکھا، لاکھوں کروڑوں پوری دنیا میں ایک علی میرا ولی ہے کہ جس کی ولایت کا اعلان من کنت مولا ہو وہ حضرت علی مولا میں کروں گا۔ طاہر ایسا ہے کہ جس کے دل میں اس کی ولادت ہوگی، ولایت ہوگی، اس کی نسل پاک ہوگی، اس کی نامی پاک ہوگی، پاک رہے گا۔ صلوات محمد
علی، کیونکہ علی جو ہے مشتاق ہے علی سے، اعلیٰ سے، یعنی اب بتایا جا رہا ہے۔ اب دنیا والے اگر کہیں کہ یہ جواب کس نے دیا، کھانے کعبہ میں تو خود تھے، تو دنیا والے جانتے ہیں جناب ابراہیم اب سے سینکڑوں برس پہلے جب شکاری کری تھی اور سارے دلوں کو توڑ کر ایک دل کے گلے میں کلہاڑی ڈالی تھی، اور لوگوں نے کہا تھا جب ابراہیم کو لے کر آئے تھے اور آ کر کہا تھا کیا تم نے ہمارے خدا کے ساتھ میں درگت کی ہے، تم نے ہمارے خدا کو توڑا ہے، تو جناب ابراہیم نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے جو پوچھتے ہو اس پورے کہ اس بڑے مجھ سے سوال کرو کہ جواب دے گا، تو پبلک نے ایک ہی جواب دیا تھا کہ ہمارے بت وہ ہیں کہ جو جواب نہیں دیتے، نہ یہ سنتے ہیں نہ یہ جواب دیتے ہیں۔ جناب ابراہیم کے واقعے سے پتا چلا ان بتوں میں کوئی قوت نہیں ہے جواب دینے کی۔ جناب ابو طالب نے بھی ان بتوں سے سوال نہیں کیا، کیونکہ ان بتوں نے جو ہے راتوں کو روشن نہیں کیا ہے۔ جناب ابو طالب کا خطاب اس سے ہے جو رات میں ستاروں کو چمکاتا ہے، دن میں سورج کو چمکاتا ہے، اور ستاروں کو چمکا کر رات کو اجالوں میں بدلتا ہے، اور دن میں سورج کو جان پیدا کر کے اطلوع کر کے رات کی تاریکی کو نکال کر ختم کر کے دن کا اجالا پیدا کرتا ہے۔ یعنی جناب ابو طالب بتا رہے ہیں میرا تعلق ان بتوں سے نہیں ہے، میرا تعلق اس سے جو کائنات کو روشن کرتا ہے۔ صلوات محمد جناب ابو طالب اسباب ابن نباتا مولا کائنات علی بن ابی طالب مولا کائنات کی ملاقات میں جناب ابو طالب نے اشعار پڑھ کر اپنی توحید کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہاں پہ توحید تو مکمل ہے کہ جناب ابو طالب نے ان میں توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی، لیکن اب جو بیان کرتا اس میں رسالت کا تذکرہ تھا، لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، بس اتنا سن لیجیے کہ نبی کریم جب اس دنیا سے گئے تو رسول کی وفات کا امتحان کا، وفات کا سب سے زیادہ اثر جناب فاطمہ پر تھا، جس کی وجہ سے جناب فاطمہ نے مرثیہ کا واقعہ سے پڑھ کر اللہ مصاحبی رکھنا بابا مجھ پر وہ مصیبت دکھائی نہیں ہے کہ جو اگر ان کے اجالوں پر پڑتی تو وہ بھی رات کو تاریخ اندھیروں کے مانند ہو جاتے ہیں، ان کے اجالے رات میں تاریخ کے مانند ہو جاتے، اگر یہ پہاڑوں میں پڑتی تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتی۔ اگر دارو یہ کون سے مسائل تھے کہ جو جناب فاطمہ پر گائے گئے رکھتے پڑھتے رات ہو جاتی ہے، پہاڑ کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ شہزادی کی عمر میں آپ صدیق کی 18 سال کی عمر ہے، 18 سال کی عمر میں کمر بھی جھک گئی، سفید کے بال بھی سفید ہو گئے۔ یہ شہزادی پر اس کا اثر ہوا تھا۔ پہلا اثر جناب رسول خدا کی وفات پر سب سے زیادہ اثر شہزادی پر پڑا، اور دوسرا اثر سب سے زیادہ ہمارے معصوم مظلوم قریب شہید یاسر حسین کربلا کے شہید پر پڑا تھا۔ جب کہ حسین رسول کو یاد کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آنسو بہاتے تھے، آنسو بہاتے تھے، وہ کہتے تھے نانا آج جیسا شہید نانا ہم سے جدا ہو گیا، ہم پہ وہ مسائل ڈھائے جا رہے ہیں، یہ دنیا والے ہم پہ مصیبتیں ڈال رہے ہیں۔ اداکاروں ایک وقت وہ آیا کہ امام حسین کے سامنے رسول کریم آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بیٹا
اتنا کیوں غمگین رہتا ہے، اتنا مجھے یاد کر کے کون ہوتا ہے؟ تو حسین کہتے ہیں نانا آپ جیسا نانا جب دنیا سے رخصت ہو جائے اور اس کے بعد ہم پر جو مسائل کھائے جا رہے ہیں، نانا آپ کو پتہ نہیں آپ جب گئے تو چند ہی دن کے بعد ہمارے گھر میں آگ بھی لگا دی گئی، جلتا ہوا دروازہ ہماری ماں کے پہلو پر لے گرا دیا گیا، اسی سب نے پہلو کی وجہ سے ہم یتیم بھی ہو گئے نانا، ماں بھی رخصت ہو گئی، ہمارا بھائی مسجد بھی شہید ہو گیا، اے نانا اب ہم مسائل کو یاد کر کے نہ روئے خدا کرے، اے آزادارو ایک مرتبہ رسول کہتے ہیں میرے جان کوئی بس کوئی راستہ ایسا ہے کہ آپ مجھے کم یاد کر کے رویا کرو، کہا نانا ارے جب بھی میرے دل میں امنگ اٹھتی ہے کہ آپ کی زیارت کروں آپ کو دیکھوں تبھی میرے دل سے آہ اٹھتی ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، نانا کیا کروں آپ کی یاد اتنی آتی ہے، رسول نے کہا اے حسین اگر میرا جیسا بیٹا اگر آپ کو مل جائے تو کیا اس سے تو تسلی ہو جائے گی کہ جو میری صورت کا ہوگا، میری ہی شکل کا ہوگا، میری ہی چال چلن کا ہوگا، سیرت بھی میری ہوگی، گفتار بھی میری ہوگی، تاکہ جو سے سکون مل جائے گا۔ حسین نے کہا آبا نانا اگر آپ جیسا بیٹا مجھے مل جائے تو مجھے اس سے سکون مل جائے گا، کیونکہ جب مجھ سے دیکھا کروں گا تو آپ کی زیارت ہو جائے کرے گی۔ اور اللہ رسول نے دعا کی، حسین کے گھر میں علی اکبر پیدا ہوا، علی اکبر پیدا ہو گئے، حسین نے علی اکبر کو دیکھا، رسول کی زیارت کری، گھر سے باہر نکلے، پھر احتجاج ہوا، پھر اشتہا، پھر خواہش، پھر آرزوئی، پھر نانا کی زیارت کرو، پھر گھر کے اندر آ گئے، پھر اکبر کو دیکھا، سکون مل گیا۔ اور اللہ یہ خبر آہستہ آہستہ پورے مدینے میں پھیلی اور تمام افراد جو تھے حسین کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے اور کہہ رہے تھے حسین آپ کو ہم شکل پیغمبر بیٹا مبارک ہو، کوئی کہتا تھا شبیہ رسول مبارک ہو، کوئی کہتا تھا نبی کی شکل کو صورت کا بیٹا آپ کو مبارک ہو۔ عزادارو حسین کی مبارکباد دی جا رہی تھی، ہر ایک مبارکباد دی رہا تھا، حسین کے سخی جیسا قریب حسین، ہر ایک کو ہم حسب استطاعت ہے ان کو ایک تحفہ دے دیں گے، جس نے آ کر مبارکباد دی اس کو ایک تحفہ دے دیا، جس نے آ کر کی مبارکباد دی اس کو تحفہ دے دیا، سب نے تحفہ دے دیا، خدیا بنی ہاشم کے ایک ایک فرد نے مبارکباد دی، لیکن اگر مبارکباد نہیں دی تو جناب زینب نے مبارکباد نہیں دی۔ امام حسین جناب زینب کے پاس آتے ہیں اور آگر کہتے ہیں کہ بہن زینب سب نے مجھے مبارکباد دی ہے میرے بیٹا ہونے کی، لیکن آپ نے مجھے مبارکباد نہیں دی۔ زینب نے کہا بھیا میں مبارکباد کروں گی، لیکن میں نے سنا ہے کہ جو کہ مبارک